وہ جوڑ دے گا۔ اسی طرح اگر کپڑا پھٹ گیا ہے تو ٹیلر موجود ہے، وہ اس کپڑے کو سلائی کر کے جوڑ دے گا۔ اب آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں گا کہ سالہ سال سے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ جوڑنے کا کام کر رہا ہے اور ایک چیز جوڑ رہا ہے۔ 30 سال سے 35 سال سے موچی بیٹھا ہے، اس کا کام ہے صرف جوتا سینا، روز اس کے پاس جوتا آتا ہے، وہ سارا دن اس جوتے کو سیتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ ٹوٹتی ہے، اور ہر چیز کے جوڑ کے لیے اللہ نے بندوں کو بھی بنایا ہوا ہے۔ کوئی ٹیلر ہے، کوئی موچی ہے، کوئی مستری ہے، دیوار گر گئی بنا لیا۔ اور اصل کام یہ ہے کہ اس چیز کو جوڑا جائے۔ اب جوڑنے کے دو طریقے ہیں، یا کسی کیمیکل سے جوڑے گا، یا اپنے ہاتھوں سے جوڑے گا، یا کسی چیز کے استعمال کے بغیر اس کو جوڑے گا، یا کسی کے استعمال سے جوڑے گا۔ اور ہر ایک چیز کے جوڑنے کا جو آلہ ہے، جو طریقہ ہے، جو استعمال کیمیکل ہے، وہ الگ ہے۔ اب کپڑے کے لیے داغے کی ضرورت ہے۔ داغا اگر آپ دیوار کو جوڑنے کے لیے لگائیں گے تو نہیں ہوگا، کاغذ کو جوڑنے کے لیے لگائیں گے تو نہیں ہوگا، اس کے لیے ایلفی شریش کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ان تمام چیزیں جتنی بھی کائنات میں اللہ نے بنائی ہے، انسانوں نے بنائی ہیں، اس کی توڑنے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک انسان ٹوٹ جائے اپنے دوسرے بھائی سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، پس آپ ان بھائیوں کے اندر صلہ رحمی کو قائم کریں۔ واتقوا اللہ، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے لعلکم ترحمون، اللہ ان پہ اپنا رحم کرتے ہیں۔ انسان اگر ٹوٹ جائے تو اس کا نقصان نسل در نسل کو ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ زمانے جاہلیت میں چھوٹی سی بات پر سالوں ہر سال کی لڑائیاں، وہ تو چلو زمانے جاہلیت ہے، اس وقت علم نہیں تھا، لیکن آج بھی ایسے خاندان موجود ہیں دور دراز علاقوں میں، دیہاتوں میں، کہ چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوئی، ایک نے اپنے عزیز کو بلا لیا، دوسرے نے اپنے عزیز کو بلا لیا، اور وہ لڑائی چلتے چلتے سینکڑوں قتلوں تک پہنچ چکی ہے۔ کئی قتل ہو گئے، کئی نوجوانوں کے گھر اجڑ گئے۔ تو ایک انسان کا ٹوٹنا اتنا خطرناک ہے، اس کے مقابلے میں اگر چیزیں ٹوٹ جائیں تو وہ انفرادی حیثیت سے ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اگر اس کو نہ جوڑا جائے، وہ ساتھ والے کو نقصان نہیں دیتی۔ لیکن اگر ایک مسلمان آپس میں قطع رحمی کر لیں، ناراض ہو جائیں، مخالف ہو جائیں، تو اس کا اثر اولاد کے اولاد، اولاد کے اولاد، نسل در نسل چل جاتا ہے۔ جوتے نے ٹوٹا، اس کا نقصان دوسرے جوتے کو نہیں ہوا۔ یہ کھڑکی ٹوٹی، اس کا نقصان دیوار کو نہ پہنچا، دیوار ٹوٹ گئی، کھڑکی کو نقصان نہ پہنچا۔ لیکن ایک انسان کی مخالفت، اختلاف، ناراضگی، وہ نسل در نسل خراب کر دیتا ہے۔
اس لیے اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور میں کہیں جا رہا ہوں دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے مسجد قبلتین یا مسجد قباء، اس طرح اس کے قریب دو مسلمان آپس میں اختلاف پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی نماز امامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی، اور خود مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر فرمایا سب کو کہ میں جا رہا ہوں مسلمانوں کے بیچ میں صلح کروانے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو ہائی لائٹ کیا کہ آپ نماز دوسری جگہ پڑھ لیں، اپنے کام کو چھوڑ دیں، فرض کام کو بھی چھوڑ دیں، دوسری جگہ پہ جا کے اس کو ادا کر لیں، لیکن مقدم یہ رکھیں کہ دو مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑے ہیں ان کے درمیان صلح کرائیں، ان کے درمیان جوڑ کو پیدا کریں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ انسان ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دی، دو پڑوسیوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان، تو فرمایا کہ یہ اتنا بڑا صدقہ ہے کہ ان تمام صدقات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ سنا دیکھا کہ 3 پشتوں سے ہمارا تعلق ہے جی، اس خاندان سے ہمارا 25 سالہ تعلق ہے، ہم آپس میں پڑوسی رہ چکے ہیں، ہمارے تعلق کو 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے، اور اب ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ مجھے تو 10 سال ہو گئے جی، میں تو اس سے بات ہی نہیں کرتا، مجھے تو 20 سال ہو گئے، ہمارا تعلق ہی نہیں رہا، 25 سال ہو گئے، ہماری تو بس ختم ہے آپس میں۔ یعنی وہ صدیوں کا تعلق، وہ عشروں کا تعلق، 3 دہائیوں کا تعلق ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا۔ ہمارے استاد محترم تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤف رحمہ اللہ، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے گھروں میں بارودی سرنگ بچھے ہوئے ہیں، خاندانوں میں، برادریوں میں، رشتہ داروں میں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے ایسی آگ بھڑک جاتی ہے، ایسے دشمنی بن جاتی ہے، ایسی مخالفت اور لڑائی بن جاتی ہے کہ جس طرح بارود کے اوپر انسان پاؤں رکھ لے اور وہ تباہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بہترین شخص ہے، اللہ اس شخص پر رحم فرماتا ہے کہ جو رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرے، برادری صلہ رحمی رکھے۔ اور صلہ رحمی کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرے اور آپ جوڑو، وہ توڑے اور آپ جوڑو۔ صلہ رحمی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کے ساتھ اچھا مل رہا ہے آپ بھی اچھے مل رہے ہیں۔ صلہ رحمی کا معنی یہ ہے
کہ اگر کوئی توڑ رہا ہے آپ نہیں توڑ رہے، آپ جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ، اللہ اور اس کی رسول کی وجہ سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور ہمارا تعلق کاروبار کے لیے ہوتا ہے، پیسے کے لیے ہوتا ہے، عہدے کے لیے ہوتا ہے، لالچ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ پائیدار نہیں ہوگا۔ اور جب ہمارا تعلق اس لیے ہوگا کہ مسلمان اور ایک مسلمان دوسرا مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو اللہ اس تعلق میں محبت کو مزید برکتوں سے نوازے، اس تعلق میں اللہ کی مزید رحمتیں آئیں گی۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا جہنم میں جانے کے لیے جو سب سے پہلے عمل شیطان کسی انسان مسلمان سے کرواتا ہے وہ ہے وسوسہ، کہ اس کے دل کے اندر، اس کے خیالات کے اندر وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، کسی آدمی کے متعلق، دنیا داری کے متعلق، رشتہ داری کے متعلق، کاروبار کے متعلق، تعلق کے متعلق۔ اور جب وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو پھر خود بخود دیمک کی طرح یہ تعلق قطع رحمی کی طرف چلا جاتا ہے اور صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، صلہ رحمی کی بہت اہمیت ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کی کئی آیات میں صلہ رحمی کو بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہی درس دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے میں یہ کوشش کرنی چاہیے، پڑوسی ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، وہ غلطی کرتا ہے آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی نہیں کرنی۔ رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی، بھائی ہے اس کے ساتھ بھی، بہن ہے اس کے ساتھ بھی، والدین کا تو مقام ہی اونچا ہے۔ اب تو اللہ معاف کرے، دیندار لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، لیکن والدین کا ادب اور احترام نہیں ہے۔ اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، یہ علم کی وجہ سے اللہ یہ مقام نہیں دیتا، یہ خوش بختی ہے، یہ قسمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، واعظ و نصیحت کرنے والے لوگ، نہ والدہ کا احترام ہے نہ والد کا احترام ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ الف پڑھنا نہیں آتا، والد اور والدہ کا ایسا ادب اور ایسا احترام کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں مثال بن جاتا ہے۔ رات کو میں ایک ساتھی کے پاس بیٹھا، اللہ نے اس کو بڑا نوازا، خود وہ اس وقت کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے والد کی بہت دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ کہا میں جب بھی فون پہ رابطہ کرتا ہوں، میرے والد مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم آپ سے راضی ہیں، اللہ آپ کو مزید برکتوں سے نوازیں۔ اور کہا کہ میں نے اپنا مکان بنایا ہوا تھا، والد صاحب شروع کے مکان میں رہ رہے تھے جو ہمارے والدین کا تھا۔ ایک دن بارش ہوئی تو کہا کہ وہ لینٹر میں سے پانی ٹپکا بارش کا، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ والد صاحب نے کہا یار ہم بھی اپنی زندگی میں لینٹر والا مکان دیکھ لیں گے، تو کہتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کیا، وہاں سے اٹھا اور پراپرٹی والے ساتھی کو کہا کہ میرا یہ مکان کتنے کا بکے گا۔
میں نے مکان کا مول لگایا اور اپنا مکان بیچ دیا، بیچ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد والا مکان ڈبل پورشن تعمیر کر کے والد کو دیا۔ میں نے کہا ابا جی اب خوش ہیں آپ، اور آج وہ خود کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ لیکن کیا کہا اس نے کہ میری زندگی میں اتنا سکون ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں قاضی صاحب، مہنگائی بھی ہے، بچوں کی پڑھائی کے خرچے بھی ہیں، بل بھی ہے، راشن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ میری مدد کرتا ہے، مجھے کسی جگہ پریشان ہونے اللہ نہیں دیتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جتنے بھی نوجوان ہیں خصوصاً ان سے کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمتیں کریں۔ آپ کو اللہ نے جو بھی دیا ہے یہ والدین کی برکت سے دیا۔ آج اپنے آپ کو ہر انسان سمجھدار کہتا ہے، پڑھا لکھا کہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں اقرار کرتا کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین کی برکت سے، والد صاحب کی محنت سے ہوں، والدہ کی دعاؤں سے ہوں۔ کبھی یہ زبان پہ نہیں کہ جب بھی کہے گا والد صاحب انصاف نہیں کرتے، حق بات نہیں کرتے، والدہ انصاف نہیں کرتی۔ بھائی اور کیا کریں؟ آپ جو اتنی جوانی میں پہنچ گئے ہو، تعلیمی یافتہ بن چکے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، صاحب اولاد ہیں، اللہ نے عزتوں سے شہرتوں سے نوازا ہے، یہ کس کی برکات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کہا ہے کہ میں فرض نماز پہ کھڑا ہوں اور فلاں حکم آ جائے میں نماز توڑ دوں گا، سوائے ماں باپ کے، کہ فرض نماز پہ کھڑا ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور والدین کا حکم آ جائے، آواز آ جائے، میں فرض نماز توڑ کر فوراً والدین کی طرف چلے۔ اور علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی شرک کا تذکرہ کیا ہے کہ اے لوگوں میرے ساتھ شرک نہ کرو، تو اس کے ساتھ ساتھ والدین کی عزت اور احترام کا ذکر بھی کیا کہ جس طرح میں شرک کو پسند نہیں کرتا، اس طرح والدین کی بے احترامی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، معاشرے کے اندر ہمیں با اخلاق رہنا چاہیے اور صاحب کردار ہونا چاہیے۔ معاشرے میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے، جوڑ کی کوشش، ناراضگی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اور ایسے اسباب سے ہمیں خود کو بھی رکنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے دوسروں کو بھی، جو لڑائی کا سبب بنے، فساد کا سبب بنے، بد اخلاقی بد زبانی کا سبب بنے۔ کیوں؟ ایک انسان کا تعلق جب ٹوٹتا ہے وہ نسلوں میں چلا جاتا ہے، دشمنی بنتی ہے نسلوں میں چلی جاتی ہے، مخالفت بنتی ہے نسلوں میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔